اچھا، جو اپنے توشہ خانہ والے بشیر صاحب ہیں، جج صاحب، ان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے بیچاروں نے چوتھی پانچویں دفعہ ریٹائر ہونا ہے، اور وہ چھٹی لے کے چاہ رہے ہیں کہ بھائی میرے ذمہ چار پانچ گناہ اور پہلے ہی ڈل چکے ہیں، اب ایک کیس کے گناہ سے میں کم از کم بچ جاؤں اور میری جان چھوٹ جائے، لیکن اہل قوت انہیں یہ گناہ کیے بغیر ریٹائر ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ لہٰذا وہ تو اگر کسی اجرت کا مظاہرہ کریں کیس کی جو کارروائی ہے اس کو مکمل کرنے میں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جو اپنے ابو الحسنات صاحب ہیں جو یہ سائفر کیس کی سماعت کر رہے تھے، انہیں پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہے، ان کی تو کوئی ریٹائرمنٹ کا بھی ایسا شور ہوگا نہیں ہے، شاید ان پر کوئی پریشر ہو، شاید ہو، ظاہر ہے اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی الیکشن سے پہلے پہلے کیس کی سماعت کرو۔ اب اگر ایک ملزم کے جو وکلاء ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو پاکستان کی عدالتیں تو 10 10 سال کیسوں کی تاریخیں نہیں دیتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ دیر کیسوں کی تاریخیں نہیں دیتی۔ یہ تو وہ ملک ہے جہاں 20 20 30 30 سال کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ملزم جیل میں پڑے سڑتے رہتے ہیں۔ اب یہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان کو کسی نے جیل سے تو نکالنا نہیں، وہ آرام سے جیل میں بیٹھے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں بیٹھے ہیں، ان کی جیل میں بیٹھے ہونے کے دوران ہی الیکشن ہونا ہے، ان کی پارٹی نشان تک سے محروم ہو چکی ہے، وہ اپنی پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتے، کسی جگہ وہ جلسے جلوس نہیں نکال سکتے، ان کے بغیر بھی ان کی پارٹی کسی شہر میں ریلی تک نہیں نکال سکتی ورنہ پولیس اسے مارتی ہے، اور کسی الیکشن کمیشن کسی عدالت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اس سارے ماحول کے باوجود سائفر کیس کا فیصلہ 8 فروری کے دن سے بہت پہلے سنانے کی بہت جلدی تھی شاید کسی کو، اور اس جلدی کے نتیجے میں بغیر وکیل کے جلدی جلدی کیس کی سماعت کی گئی، دونوں ملزمان نے بہت شور مچایا، عدالت کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش بھی کی کہ جج صاحب کسی طرح ناراض ہی ہو جائیں، کچھ تو کریں، کچھ دن کے لیے کیس ڈیلے کر دیں، لیکن انہوں نے ہیئرنگ کو ڈیلے نہیں کیا اور اجرت میں فیصلہ سنا دیا۔ اب ہوگا کیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہائی کورٹ میں جائے گا اور کیس، اور وہاں پہ ملزمان بتائیں گے کہ جناب یہ کہانی ہوئی ہے، ہائی کورٹ اسے کینسل کر دے گا، اگر ہائی کورٹ نے پہلی دفعہ کینسل نہ کیا تو کسی انٹرا کورٹ اپیل کے دوران کینسل کر دے گا، وہ نہیں کرے گا تو سپریم کورٹ کر دے گا۔ پھر فائدہ کیا ہوگا اس ساری کہانی کا؟ سپریم کورٹ سائفر کیس میں جو ضمانت دی تھی جسٹس منصور اور جسٹس طارق نے سپریم کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو، وہ پہلے ہی سب کے سامنے ہے اس کیس کا فیصلہ، ضمانت والے کیس کا، کہ بھائی یہ بوگس سا کیس ہے، اور اس بوگس سے کیس کو جلدی جلدی نپٹا دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح عدالتی پروسیس کو جج صاحبان خود مشکوک بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرتے، عمران خان صاحب کے وکیلوں کو الیکشن لڑ کے واپس آ لینے دیتے اور اس کیس کی سماعت کو پراپر طریقے سے چلاتے، مہینے بعد فیصلہ آ جاتا، تو کم از کم یہ تو نہ ہوتا کہ یہاں والا کیس اس کی سماعت ہی کینسل ہو جائے اور اب ہائی کورٹ کہے گا کہ جی آپ نے سماعت ٹھیک نہیں کی، دوبارہ سے کریں، تو پھر وہی ٹائم لگے گا، دوبارہ سے کہانی نئی سرے سے شروع ہوگی، جج صاحب کو پھر زحمت کرنی پڑے گی، روز جوڈیشل کمپلیکس سے اٹھ کے اڈیالہ آنا پڑے گا۔ انہوں نے نا اپنا ٹائم بچانے کی جو جلدی کی ہے، وہ الٹا ان کے گلے ہی پڑے گی، دوبارہ انہیں شاید یہ کیس سننا پڑے یا شاید کسی اور جج کو سننا پڑے۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کیس کا جلدی فیصلہ سنا کے، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ووٹر کی اوپینین کو کسی طرح سے ڈسٹریکٹ کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ پاکستان کا جو ووٹر ہے وہ سائفر کیس کے فیصلے پر کچھ نہیں کرے گا، اپنی اوپینین چینج نہیں کرے گا۔ جس ووٹر نے کبھی آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کو گھاس نہیں ڈالی، جس ووٹر نے کبھی پاناما لیکس کو گھاس نہیں ڈالی، جس ووٹر نے کبھی ریحام خان کی کتاب کو گھاس نہیں ڈالی، وہ بھلا سائفر کیس کی سماعت اور اس کے فیصلے کو کیا گھاس ڈالے گا؟ آپ کو اگر ووٹر کی رائے کو چینج کروانا ہے تو زبردستی کرنی پڑے گی، جس کی آپ ماہر ہیں، جو آپ ساری زندگی سے کرتے آئے ہیں، جو آپ 75 سال سے اس ملک میں ہو رہا ہے۔ الیکشن کو ہائی جیک ہی کرنا پڑے گا۔ یہ فیصلہ آپ کو آپ کی ہائی جیکنگ کے پروسیس کو آسان کرنے میں کوئی مدد نہیں کرے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟